چلتے پھرتے یہ ایک آیت پڑھتے رہا کرو، جوان اولاد کی ترقی دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم یہ جان لو کہ اس آیت میں کیا چھپا ہے تو تم کبھی بھی اس کو نہ چھوڑو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس آیت سے برکت حاصل کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے عزائم کو بلند رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر لگے درخت پر ایک عقاب نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا، جس میں اس کے دیے ہوئے 4 انڈے پڑے تھے کہ زلزلے کے جھٹکوں سے ایک انڈا نیچے گرا جہاں ایک مرغی کا ٹھکانہ تھا۔ مرغی نے عقاب کے انڈے کو اپنا انڈا سمجھا اور سینے کے لیے اپنے نیچے رکھ لیا۔ ایک دن اس انڈے میں سے ایک پیارا سا ننھا منا عقاب پیدا ہوا، جس نے اپنے آپ کو مرغی کا چوزا سمجھتے ہوئے پرورش پائی اور مرغی سمجھ کر بڑھا۔ ایک دن باقی مرغیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے آسمان کی بلندیوں پر کچھ عقاب اڑتے دیکھے۔ اس کا بہت دل چاہا کہ کاش وہ بھی ایسے اڑ سکتا۔ جب اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار دوسری مرغیوں سے کیا تو انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا اور کہکہے لگاتے ہوئے کہا، تم ایک مرغی ہو اور تمہارا کام عقابوں کی طرح اڑنا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس عقاب نے اڑنے کی حسرت دل میں دبائے، ایک لمبی عمر پائی اور مرغیوں کی طرح جیتا رہا اور مرغیوں کی طرح ہی مرا۔ دوستو، منفی سوچوں کو دل میں بسا کر رہنا ان سوچوں کا غلام بن کر رہنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر آپ عقاب تھے اور آپ کے خواب آسمان کی بلندیوں میں اڑنے کے تھے تو پھر اپنے خوابوں کو عملی جامہ دیجئے۔ کسی مرغی کی بات پر دھیان نہ دیجئے، کیونکہ انہوں نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی پستیوں میں ڈالے رکھنا ہے۔ اپنے شخصی احترام کو بلند رکھنا اور اپنی نظروں کو اپنی منزل پر مرکوز رکھتے ہوئے پرعزم اور بلند حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہوگا۔ جب معاملات آگے نہ بڑھ رہے ہوں تو اپنی روزمرہ کی عادتوں سے ہٹ کر کچھ کرنا بھی کامیابیوں کو آسان بناتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین، حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے۔ حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا، جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقائے نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے، اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے۔ لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ حضرت ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک خوبصورت و سیرت بچہ عطا فرمایا،
جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار و عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے عملی واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریز جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اسی جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار ابن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کے للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد کلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور مجھے حساب و کتاب میں لایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حساب و کتاب سے سب سے زیادہ ڈر تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا حساب بڑی ہی آسانی سے ہو گیا۔ حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد مجھے جنت میں لایا گیا۔ وہاں مجھے بہت سارے محل دکھائے گئے اور مجھے ایک کہنے والے نے کہا کہ اس محل کے دروازوں کو شمار کرو۔ جب میں نے اس محل کے دروازوں کو شمار کیا تو وہ کل 50 دروازے تھے۔ پھر کہا گیا کہ اس محل کے گھروں یعنی اس محل کے اندر موجود کمروں کو شمار کرو۔ میں نے شمار کیا تو وہ 175 تھے۔ پھر 50 دروازوں والا وہ پورا محل اور اس کے اندر موجود تمام گھر میری ملکیت میں دے دیے گئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور صبح ہوتے ہی پہلے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دینی علوم اور فقہی مسائل کا اچھا علم رکھتے تھے، ان سے اپنے خواب کو بیان کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یقیناً آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں اسی طرح ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے بتایا کہ آیت الکرسی کے 50 کلمے ہیں اور اس میں 175 حروف ہیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ جو شخص بھی آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا تو موت کی سختی اس پر آسان کر دی جائے گی، جبکہ آخرت کا معاملہ یعنی قیامت کا حساب و کتاب بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی بہت ہی عظمت اور رفت والی آیت ہے اور اس کی بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی اور بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے اور اسے سید الآیات بھی کہا جاتا ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت فرمایا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنوں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس سید الآیات کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو موت کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی عقل مند انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے، یعنی جو مرد و عورت آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق وہ عقل مند نہیں ہے۔ یعنی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنے رزق و آمدن میں بے برکتی کی شکایت کی تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ یعنی آیت الکرسی کے ہوتے ہوئے رزق و آمدن کے معاملات میں بے برکتی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کھانوں پر، اپنے مشروبات پر آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ علماء دین نے اس سید الآیات یعنی آیت الکرسی کو کامیابی کی چابی قرار دیا ہے۔ ناظرین، آج کے فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں ہر شخص رزق کی تنگی، روزمرہ کے معاملات میں بگاڑ، اولاد کی نافرمانی، بے برکتی یا پھر اپنی پیاری اولاد کے مستقبل کو لے کر پریشان ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب و کامران ہو، اس کے رزق میں، مال و دولت میں بے پناہ برکت ہو، اس کے گھریلو معاملات میں خوشحالیاں ہوں، اور آج کے دور میں ہر شخص خوشی، راحت اور مسرت کا خواہاں ہے، کیونکہ آج پریشانیوں نے ہمارے گھروں میں گھر کر رکھا ہے۔ ہر طرف پریشانیوں اور مصیبتوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ دوستو، اس کی وجہ تو صرف یہی ہے کہ آج ہم دین فطرت سے دور ہو چکے ہیں، یعنی ہم قوانین قدرت کے خلاف چل رہے ہیں، اور جب ہم قدرت کے خلاف چلیں گے تو ہمیں ہر میدان میں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ کے کلام کو شامل کریں۔ مثلا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، کام کے درمیان آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں، اور جب ہمیں کام میں کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی الحمدللہ کہیں۔ نماز پنجگانہ انسان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جو لوگ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ اپنے معاملات میں ناکامی کا سامنا نہیں کرتے، بلکہ ان کے معاملات میں کامیابی و کامرانی ہی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ چلتے پھرتے اور اپنے کام کاج کے دوران اپنے دل میں سید الآیات یعنی آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں تو اس آیت کی برکت سے ان کے تمام معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی بابرکت آیت ہے جس سے نہ صرف انسان کے اپنے تمام معاملات احسن طریقے سے انجام پاتے ہیں، بلکہ اس آیت کا وظیفہ کرنے والوں کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ جو لوگ آیت الکرسی کا وظیفہ کرتے ہیں، یعنی روزمرہ کی زندگی میں چلتے پھرتے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کی اولادیں بھی زندگی کے تمام معاملات میں کامیاب و کامران ہو جاتی ہیں۔ جس راستے پر بھی جائیں گے وہ راستہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد ان کے تمام معاملات میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ الغرض جوان اولاد ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جاتی ہے۔ لہذا وضو یا بے وضو چلتے پھرتے، دفتر میں اپنے کام کاج کے دوران، جبکہ خواتین گھروں میں اپنی روزمرہ کی مصروفیات کے دوران آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ 2-3 دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ اپنے معاملات میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے، اور پھر اس عمل میں ہمیشگی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کی زمینی شیطانی جناتی آفات سے، ان کے ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے جادو ٹونے سے، ہر طرح کی بے برکتی سے، ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کی ناگہانی آفات سے نہ صرف خود محفوظ و مامون رہیں گے بلکہ ان کی نسلیں بھی ان آفات سے محفوظ و مامون رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔